نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر وفیت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے۔ آج آپ کے سامنے بہت ہی پیارا محرم الحرام کا بادشاہ وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ایسا وظیفہ کہ اگر آپ اس کو کر لیں گے تو قیامت تک انشاءاللہ آپ کے نصیب کو کوئی تالا نہیں لگا سکتا۔ اتنا پیارا اور اتنا اچھا وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر لیں، تاکہ ایک دوسرے کا فائدہ ہوتا رہے اور ایسے اچھے اور پیارے خوبصورت وظیفے سن کے ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی فائدہ ہوتا رہے اور ان کے مسائل بھی حل ہوتے رہیں۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور اس دن آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ غم اہل بیت ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف غم اہل بیت یا غم حسین صرف اہل تشیع کو ہے، نہیں، یہ اہل اسلام کا ہوتا ہے۔ ہم سنیوں کو بھی غم اہل بیت ہے، غم حسین ہے۔ اللہ کریم محبت اہل بیت عطا فرمائے، اور جن کے دل میں محبت اہل بیت ہوتی ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں۔ جس کے دل میں محبت نہیں ہے، محبت اہل بیت نہیں ہے، وہ چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنی مرضی نیکیاں کر لے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخرت میں اسے وہ نیکیاں، وہ نمازیں اس کے چہرے پر واپس مار دی جائیں گی۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، آل محمد کی محبت نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت کی محبت نہیں ہے۔ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آقا علیہ السلام کی آل سے محبت کریں اور ان کی محبت میں اپنے آپ کو دیوانہ کر لیں۔ جب ان کی محبت میں ہم مگن ہو جائیں گے تو انشاءاللہ صدقہ پنجتن پاک کا ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ چلتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ یہ وظیفہ جو ہے بہت ہی خاص الخاص وظیفہ ہے۔ 10 محرم سے لے کے آپ اس کو 15 محرم تک کر سکتے ہیں۔ 10 محرم سے لے کے 15 محرم تک کر سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو 2 وظیفے بتاؤں گا، ایک نہیں، دو وظیفے بتاؤں گا۔ آپ 10 محرم سے لے کے 15 محرم تک اس کو کر سکتے ہیں، اور اس کے کرنے کے بعد آپ کی قسمت کو کوئی بھی تالا نہیں لگا سکتا انشاءاللہ العزیز۔ پہلا وظیفہ کہ آپ نے 10 محرم سے لے کے 15 محرم تک کسی بھی ایک دن سورہ یاسین شریف 41 بار پڑھنی ہے۔ 10 محرم سے لے کے 15 محرم تک ان 5 دنوں میں کسی بھی ایک دن میں آپ نے سورہ یاسین شریف 41 دفعہ پڑھنی ہے، اور ایک ہی بیٹھک میں پڑھنی ہے، ایک ہی مجلس میں پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ 5 بار پڑھ لی چلے گئے، پھر آگے 10 بار پڑھ لی چلے گئے، یہ بھی نہیں کرنا۔ ایک بیٹھک میں، ایک مجلس میں 41 بار پڑھنی ہے۔ اور دوسرے یہ ہوتا ہے کہ طلباء کو بلا لیتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو بلا کے ہم اس کی تعداد پوری کروا لیتے ہیں، تو ایسے بھی نہیں کرنا، ایسے وظیفے کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ ہوتی ہے محنت سے۔ اگر آپ محنت کریں گے، خود اس کو پڑھیں گے، تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی قسمت کا تالا کوئی نہیں پھر بند کر سکتا۔ آپ کا قیامت تک آپ کی قسمت کوئی بند نہیں کر سکتا سوائے اللہ رب العزت کے۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے تو نماز میں ہی ہوئے، اور نماز میں آپ شہید ہوئے تو دیکھ لیں کہ اہل بیت کو اور آقا علیہ السلام کو نماز سے کتنی محبت ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 10 محرم سے لے کے 15 محرم تک ہر نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ ویسے ہے تو 80 بار، لیکن آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص جو بچے کو آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایسی یہ صورت ہر نماز کے بعد آپ نے 80 بار پڑھنی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ تو دیکھنا پھر آپ کی یہ تقدیر کو کوئی بند نہیں کر سکتا سوائے اللہ رب العزت کے، قیامت تک آپ کا تقدیر بدل جائے گی۔ آپ کو دولت چاہیے تو دولت ملے گی، کوٹھی چاہیے کوٹھی ملے گی، بنگلہ چاہیے بنگلہ ملے گا، جو آپ کو چاہیے ملے گا۔ صرف آپ نے محنت کرنی ہے اس وظیفے میں اور اعتماد اور یقین کے ساتھ آپ نے ان کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ صدقہ بندن پاک کا، صدقہ آقا حسین علیہ السلام کا، کہ آپ کا جو نصیب ہے، آپ کی جو تقدیر ہے وہ بدل جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔